بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ قرآن مجید سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 34 کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر اسے خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیں۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ یہ ان کا مال، یہ ان کا سونا اور چاندی قیامت والے دن جہنم کی آگ کے اندر اس کو گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، اور پھر یہ سونا اور چاندی گرم کر کے جو لوگ ان کو جمع کرتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، ان کی پیشانیوں کے اوپر لگایا جائے گا۔ وَجُنُوبُهُمْ، اور ان کے پہلوؤں کے اوپر، یہ جو کروٹ والے یہ جو پہلو ہوتے ہیں ان پر لگایا جائے گا۔ وَظُهُورُهُمْ، اور ان کی پشتوں کے اوپر وہ ان کا سونا اور چاندی گرم کر کے لگایا جائے گا۔ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، پھر کہا جائے گا کہ یہ وہ خزانہ ہے کہ جس کو تم اپنی جانوں کے لیے جمع کرتے تھے۔ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، اور اب تم چکھو اس عذاب کو کہ جو تم جمع کرتے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کو کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور ان کا مال جو ہے کل قیامت والے دن تپایا جائے گا اور اس مال کے ذریعے پھر ان کے جسموں کو داغا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو سونا دے، چاندی دے، مال دے، تو اس کو شرعی مسائل جو ہیں وہ بھی سیکھنے چاہیے کہ یہ ان کے مسائل کیا ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان قیامت والے دن آئے گا اور وہ دنیا کے اندر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا تو وہ اس کا مال جو ہے وہ ایک اژدہا بن کر، ایک بڑا ناگ بن کر، بڑا سانپ بن کر اس کی گردن کے ساتھ جو ہے وہ لپٹ جائے گا اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان دو نقطے ہوں گے، اور حضور علیہ صلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بڑا سانپ انسان کے یہ جو جبڑے ہیں دونوں، ان جبڑوں کو مارے گا اور ان جبڑوں کو کھائے گا، ان کے اوپر مسلط ہوگا اور بار بار ان کو ڈنگ مارے گا اور وہ کہے گا کہ میں تیرا وہ مال ہوں کہ جس کو تو دنیا کے اندر جمع کر کے رکھتا تھا، میں تیرا وہ مال ہوں جس کو تو دنیا کے اندر جمع کر کے رکھتا تھا۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو قحط کے اندر مبتلا فرما دے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ دو عورتیں آئیں اور حضور علیہ صلوٰۃ والسلام نے دیکھا کہ ان دونوں عورتوں نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہیں، سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ نہیں۔ تو پھر حضور علیہ صلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ قیامت والے دن تمہیں جو ہے وہ آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ کیا تم پسند کرتی ہو کہ قیامت والے دن تمہیں آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ قالتا لا، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ، تو پھر اس کا حق یعنی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ خیر اس حدیث پاک سے تو الگ ایک مسئلہ بھی فقہ کا ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح مردوں کے اوپر زکوٰۃ ضروری ہے اسی طرح عورتوں کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے، جس طرح مردوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اسی طرح عورتوں کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کے بے شمار مسائل میں سے صرف ہم آج ایک مسئلہ پڑھتے ہیں
وہ مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ انسان کے اوپر کب جو ہے وہ فرض ہوتی ہے، انسان پہ زکوٰۃ کب، صرف آج ایک مسئلہ ہے فقہ کا کہ انسان کے اوپر زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر تو صرف سونا ہے، صرف سونا ہے تو 7.5 تولے سونا جب انسان کے پاس ہو تو پھر اس وقت انسان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر سونا نہیں ہے، صرف چاندی ہے تو 52.5 تولے چاندی کا نصاب ہے، جب انسان کے پاس ہو تو پھر اس کے وقت انسان پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ یہ جو میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں ذرا پوری توجہ سے سننا۔ اگر صرف سونا ہے تو اس کا نصاب ہے 7.5 تولے، اگر صرف چاندی ہے تو اس کا نصاب ہے 52.5 تولے چاندی۔ لیکن اگر انسان کے پاس سونا 7.5 تولے نہیں بلکہ اس سے کچھ کم ہے، اسی طرح 52.5 تولے چاندی نہیں، اس سے کچھ کم ہے، تو پھر ان دونوں کو ملا کر چاندی کا جو نصاب ہے، 52.5 تولے چاندی کا جو نصاب ہے اس کی جتنی رقم بنتی ہے، اگر وہ نصاب چاندی کے نصاب تک پہنچ جائیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہے۔ چوتھا مسئلہ کہ اگر کسی کے پاس کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے لیکن ملائیں تو چاندی کا نصاب نہیں بھر رہا اور اس کے بعد کچھ پیسے بھی ہیں، اس کے بعد کچھ پیسے بھی ہیں، پھر ان تینوں کو ملایا جائے گا اور تینوں کو ملا کر چاندی کے نصاب کا اعتبار کیا جائے گا، تیسرا۔ اور چوتھا اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے کچھ انسان کے پاس جو کیش ہے، ٹھیک ہے، پیسے ہیں، اور اسی طرح کچھ انسان کے پاس سامان تجارت ہے، تو اب اس صورت میں پھر سبھی چیزوں کو ملا کر اگر ان کا نصاب 52.5 تولے چاندی کے برابر ان کی مالیت بن جائے تو اس بندے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھے سونے پہ زکوٰۃ صرف اسی صورت میں ہے جب سونے کا نصاب جو ہے وہ 7.5 تولے بن جائے۔ اگر سونا کم ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، کچھ پیسے ہیں، اسی طرح کچھ مال تجارت ہے، کچھ مال تجارت ہے، تو اب اس صورت میں ہر صورت میں جس کے ساتھ میں ملائیں گے تو چاندی کے نصاب کا اعتبار ہوگا، کیونکہ چاندی کا نصاب جو کم ہوتا ہے اور اس کے اندر غریب کا بھلا بھی ہوتا ہے، فقیر کا، مسکین کا، تو اس لیے چاندی کے نصاب کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کے حوالے سے بڑا اہم ترین مسئلہ ہے۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھ لیں کہ یہ جو سامان تجارت ہوتا ہے اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ انسان کے پاس دنیا کا کوئی بھی سامان تجارت ہو، انسان کے پاس گھر ہوں، انسان کے پاس گاڑیاں ہوں، انسان کے پاس کوئی چیزیں ہوں، مثلا موبائل پڑے ہوئے ہوں، کوئی بھی چیزیں، جو سامان تجارت ہوتا ہے اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ آیا اس نے یہ ساری چیزیں دنیا کی وہ خریدے اور بیچنے کی نیت سے لی ہیں، بیچنے کی نیت سے لی ہیں یا اپنے پاس رکھنے کی نیت سے لی ہیں؟ اگر تو اس کی نیت یہ ہے کہ یہ میں نے مکان بیچنا ہے، اگر اس کی نیت یہ ہے کہ یہ میں نے مکان بیچنا ہے، یہ میں نے موبائل بیچنے ہیں، یہ میں نے گاڑیاں بیچنی ہیں، اگر بیچنے کی نیت سے ہے تو اس کو کہتے ہیں سامان تجارت، اور اس صورت میں انسان کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں نے بیچنا نہیں ہے، میں نے گاڑی لی ہے 50 کروڑ کی کیوں نہیں ہے، میں نے مکان لیا ہے اور وہ میں نے اپنے رہنے کے لیے لیا ہے 5 ارب کا ہی کیوں نہ ہو، اگر بیچنے کی نیت سے نہیں ہے نا تو پھر یہ اس کی ضروریات اصلیہ میں سے آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح موبائل ہے، وہ کہتا ہے میں نے بیچنا نہیں، اپنی ضرورت کے لیے میں نے لیا ہے، تو اس کے لیے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ باقی اس کے مسائل انشاءاللہ ہم کل 2-3-4 دن تو لگنے ہیں زکوٰۃ کے مسائل کے اوپر، تو کافی گہرے مسائل ہوتے ہیں، تو دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم بیان کریں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔